میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز عصر حضور کے پیچھے پڑھی تو حضور نے جلدی سے نماز پڑھ کے نا فوراً اٹھے اپنی جگہ سے، فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ تو ہمارے لیے یہ نئی بات تھی، کیونکہ حضور نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً ہی چلے گئے ہو، تو ہم حیران تھے کہ حضور پتہ نہیں کہاں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور آ گئے تو فرمانے لگے صحابہ میں پتہ میں کہاں گیا تھا؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو کہنے لگے میرے گھر میں نا ایک ٹکڑا، ایک ایک سونے کا میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، تو باقی مال تو میں نے صدقہ کر دیا، لیکن وہ ٹکڑا میرے گھر میں ابھی پڑا ہوا تھا، تو میں جلدی سے گیا، میں نے اسے خیرات کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ ساری رات گزر جائے اور وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ جائے۔ تو حضور نے جلدی نیکی کی اور حکم بھی دیا کہ نیکی کرنے میں دیر مت کرو۔ آپ جلدی سے نماز آپ نے پڑھی، جلدی سے گئے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کیا۔ آج لوگوں کے گھروں میں سونا پڑا ہوا ہے، مال پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ کئی سالوں سے نہیں دے رہے۔ میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی جنت میں گئے تو جب آپ نے وہاں سیر کی تو آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے آگے بہت رش لگا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہجوم کیوں ہے جنت کے دروازے پر، کون لوگ ہیں یہ؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جنت کے دروازے پر انہیں روک دیا گیا ہے کہ پہلے زکوٰۃ دو، جو زکوٰۃ ہے تم نہیں دیتے رہے دنیا کے اندر اس کا حساب دو، اس کے بعد تمہیں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ تو یہ حشر ہونے والے ان لوگوں کا کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں بھی جنت کے دروازے پر روک لیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ دو۔ قرآن کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں نماز کا حکم آیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم آیا، تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کی گئی، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر فرض ہے۔